السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. سورة البقرہ کی آیت نمبر 275 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ اس حالت میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے خپتی کر دیا ہے، خبط الحواس بنا دیا ہے، یعنی مجنون اور پاگل اور دیوانہ کی حالت میں سود خوروں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اتنا سنگین عذاب کیوں؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا نعرہ تھا، ان کی آواز تھی، ان کا مشن تھا، کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ تجارت اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تجارت میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سود کا لین دین کرنے میں ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے فریق کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود سے منع فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سود کے سسٹم سے جڑے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں، ہاں، سب پر لعنت بھیجی ہے، تو سود سے بچنا چاہیے۔ سود ہے کیا؟ سود کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ سود کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے زیادتی اور اضافہ، زیادتی اور اضافہ۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا الفضل کیا ہے؟ اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ربا الفضل ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، اور گیہوں گیہوں کے بدلے، اور جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس کے آپسی لین دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر ہونا چاہیے، برابر برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی زیادہ لین دین میں جائز نہیں ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس کو ربا الفضل کہا گیا ہے۔ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جو جو کے بدلے، اور کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ آپسی تبادلہ کے لیے برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ عام طور پر اکثر اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، ربا الفضل کو۔ ایک دوسری قسم ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، ربا النسیہ۔ ربا النسیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، تو وہ کسی سے مال لے، مثال کے طور پر 1000 کسی نے لیا، تو قرض دینے والا یہ شرط لگا دے کہ تم مجھ کو 2 مہینے میں 3 مہینے میں جو واپس کرو گے تو تم مجھے 1500 دینا، 2000 دینا، یا 1200 دینا۔ تو جو اصل مقدار ہے مال کی، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا، یہی سود ہے۔ یہی کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سود کا کھانا کھلانا
یہ ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر سود کی لعنت. سود کھانے کھلانے دونوں پر لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو سود کھاتا ہے کھلاتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا جو صحیح مسلم کی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے سب پر لعنت بھیجی، اور یہ کہا کہ سب لعنت میں برابر ہے. جتنا گناہ کھانے پر ہے اتنا ہی گناہ کھلانے پر ہے، جتنا گناہ لکھنے پر ہے اتنا ہی گناہ گواہی دینے پر ہے، سب پر برابر لعنت برستی ہے. سود کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے 1 درہم سود کا کھاتا ہے تو یہ چیز 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے. 36 بار زنا کرنا اس سے زیادہ کہیں خطرناک 1 درہم سود کا کھانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 70 درجے ہیں. وَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اس میں سے سب سے کمتر جو درجہ ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے، آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے، منہ کالا کرے. کتنا گندا کام ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ. تو بہرحال سود بہت ہی خطرناک گناہ ہے، زنا سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم ہے. سود کی خطرناکی اور سود کی تباہ کاری کتنی زیادہ ہے، ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت ساری گناہوں سے منع کیا تھا، حرام قرار دیا تھا، اس پر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا تھا. اب کیا کہا فتح مکہ یہ حجۃ الوداع کے سال میں، کہا وَكُلُّ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تحت قدمَيَّ، کہا کہ زمانہ جاہلیت کی اتنا بھی سود ہے میں ان سب کو پیرے تلو رونتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. یعنی جو اضافہ ہے، جو سود ہے وہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. میں اس کا سخت پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، اس کی مذمت بیان کرتا ہوں. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود خوری کے فتنے میں مبتلا ہیں، تو ان کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کی جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا حشر کے میدان میں جمع کرنے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، تو ان کی حالت یہ ہوگی گویا کہ شیطان نے ان کو خبط الحواس کر دیا ہے. اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے خبط الحواس ہوتا ہے، شیطان انسان پر سوار ہوتا ہے. سود کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز ہے. جو آدمی کرے تو یہ گناہ ملتا ہے، بہت بہت سنگین گناہ ہے. اور اسی طرح سے سود کی تباہ کاری میں سے تباہ کاری یہ ہے کہ اگر آدمی سود کے ذریعے صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے تو یہ قبول نہیں ہوگا. یا سود کھا کر کے دعا کرے، سود خوری کے فتنے میں مبتلا اور دعا کرے تو دعا رنگ نہیں لاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حرام آدمی کھائے تو اسے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسے ہی اگر آدمی سود خوری یا حرام خوری کے فتنے میں مبتلا ہے تو اس کی عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ چیز اس کی عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے. اسی طرح ایک نقصان یہ ہے کہ مال میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، آدمی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، ہر جگہ پیسہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی جو دل میں رحم ہے، انسانیت ہے، مروت ہے، یہ سب سود کھانے کی وجہ سے سب ختم ہو جاتا ہے. اور سود کے کھانے سے دنیا میں عذاب آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس بھی قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو بستی والوں نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا ہے. یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال میں سے ایک یہ کہ آدمی سود کھائے یا زنا کاری کرے. سود کا لین دین کرنا، سود کھانا کتنا خطرناک گناہ ہے. یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جہنم میں
لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کی جو روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، اس میں آپ نے جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے، عذاب کے بہت سارے مناظر دیکھے۔ اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک آدمی خون کی ندی میں ڈبکی مار رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن دریا کے کنارے ایک فرشتہ پتھر لیے کھڑا ہے، جیسے وہ قریب آتا ہے، اب مارتا ہے آدمی تو فرشتہ مارتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے تو بھاگتا ہے، پھر قریب آتا ہے پھر مارتا ہے، یعنی خون کی ندی میں وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ تو یہ عذاب پیش کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو سود کھاتا تھا۔ تو سود سے بچنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال کھائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، حلال روزی جمع کریں، کھائیں اور مال کا حق ادا کریں اور صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی، یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو وہ آخرت میں پرامن ہوں گے، دنیا و آخرت میں امن و سکون میں ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بچاتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ حرام مال کھاتے ہیں، حرام مال جمع کرتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، پاگل اور دیوانہ بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ شیطان نے کسی کو خبط الحواس کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سود کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔